گرامی قدر سامعین، سورہ جن کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم اس میں تفسیر کے نقطۂ نگاہ سے سورہ احقاف کی طرف بھی جائیں گے، جس میں جنات کی جماعت کا تذکرہ ہے جو حضور علیہ السلام کا قرآن سننے کے لیے آئی تھی۔ گرامی قدر، سورہ جن کے شان نزول میں کئی واقعات بیان ہوئے کہ حضور علیہ السلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا کے مقام پر جنات نے قرآن سنا، اور یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر عکاظ کے بازار کی طرف گئے تھے اور صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور عشاء کی نماز اپنے اصحاب کو پڑھا رہے تھے، تو جنات کی جماعت نے قرآن سنا۔ اور یہ کہ جب جنات پر آسمان کے دروازے بند ہو گئے تھے اور اس وقت ابلیس کے پاس جنات کی جماعتیں پہنچی تو انہوں نے آ کر شکایت کی کہ آسمان کے دروازے ہم پہ بند ہو گئے، آسمان پر جانا ہمارا بند ہو گیا، روک دیا گیا، اور شہاب ثاقب ہمیں مارے جاتے ہیں، آگ سے ہمیں سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے کہا کہ میرے پاس روئے زمین کے مختلف خطوں کی مٹی لاؤ۔ چنانچہ ابلیس کے پاس مٹی لائی گئی اور اس نے مٹیوں کو سونگا اور ایک مٹی کو سونگ کر بتایا کہ یہ حجاز مقدس کی مٹی ہے، اور حجاز مقدس میں لگتا ہے یہ واقعہ ہوا ہے، حجاز مقدس کا واقعہ، وہاں پہنچو۔ چنانچہ جنات کی جماعتیں تو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پہنچی، اور ایک جماعت جو حجاز مقدس آئی تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور قرآن سن کر اپنی جنات کی جماعت میں واپس گئے اور یہ بیان کیا جس کو اللہ نے سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اپنے اصحاب کو بتا دیجئے، قرآن پڑھ کر سنا دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا ہے، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے عجیب کلام، عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، اور جنات نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ جنات نے جو اقرار کیا، اپنی جماعت کے اندر جا کر جو تقریر کی، جو بیان دیا، یا ان کو جو تبلیغ کی، تو اس کا تذکرہ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بذریعہ وحی کیا، کیونکہ نبی جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو نبی زبان کھولتا ہے تو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتا، نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور جنات نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ بہت بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، ہمارا رب ہے، ربنا ہمارا رب،
متخذ صاحبہ، اس نے کوئی صاحبہ نہیں بنائی، یعنی اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی، ولا ولدا، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ ہمارا بزرگی والا ہے، بہت بلند اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اور اس نے کوئی بیوی اور اولاد نہیں بنائی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں سے جو بیوقوف تھے انہوں نے اللہ کے ذمے جھوٹی اور بے سروپا باتیں لگا رکھی تھی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جنوں اور انسانوں میں سے کوئی بھی رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن قرآن سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے بڑے شریک بنا دیے، اللہ کے ساتھ بڑے جھوٹ بولے، یعنی من گھڑت عقائد بنا لیے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کو جنات نے اس طرح بیان کیا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں اور جنوں میں سے اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن قرآن سن کر پتا چلا کہ یہ بات تو ہوتی رہی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بہت سارے انسانوں میں سے لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات میں سے بہت سارے لوگوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ اترانے لگتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ جب انسان جو ہیں وہ ہم جنات سے پناہ طلب کر رہے ہیں، ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ہماری تو پھر بڑی طاقت ہے، ہماری تو بڑی ویلیو ہے، اور پہلے ہی سرکش تھے، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور جنات گویا یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں تھی کہ انسان جنوں کی پناہ طلب کریں، جبکہ اس سے پہلے تو جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن خود ہی انسانوں نے جنات کے اندر تکبر اور سرکشی کو اور بڑھا دیا، اور پھر انہوں نے جنات نے مزید بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جس کو اللہ نے اپنے نبی پر بذریعہ وحی واضح فرما دیا، بیان فرما دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ خیال کیا، اور یہ خیال غلط تھا۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اب مبعوث نہیں فرمائے گا، لیکن جب ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان سے، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کو سنا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے وہ پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ اب میں کہوں گا اپنی زبان میں کہ جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجنا تھا اس کو مبعوث فرما دیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ گویا جنات نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ واقعات بھی تھے گرامی قدر، جس کو میں نے قرآن مجید کی آیات کے تحت آپ کے سامنے واضح کیا، اور پھر یہ بھی کہ جنات پر جب شہاب ثاقب پڑھنے لگے تو جنات تحقیق حال کے لیے جب پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبوت کے 10ویں سال کے بعد وادی طائف میں گئے تو وادی طائف میں آپ پر بڑا امتحان گزرا، آپ بڑے غم سے دوچار ہوئے، بہت بڑے غم سے دوچار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت شاق واقعات گزرے کہ جو نبی اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر آگے سے پتھر مارے جاتے ہیں، پھر آگے سے گالیاں پڑتی ہیں، پھر آگے سے ستایا جاتا ہے، اور کوئی رسپانس نہیں، بلکہ ایسے حالات پیش آئے
کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر، جس پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، وہ جسم اطہر جس پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، وہ لہو لہان ہوا۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا جس سے خون بہتا تھا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کے جسم پر طائف میں پتھر برستے تھے، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ پھر اللہ نے بھی آپ کو وہ انعام عطا فرمایا کہ جو شاید کسی پیغمبر کے بھی حصے میں نہ آیا۔ جب آپ اپنی قوم سے پتھر کھا کر، طائف والوں سے پتھر کھا کر، لہو لہان ہو کر، غم سے چور ہو کر، رنجور ہو کر واپس آئے، تو وادی نخلا کے مقام پر جب آپ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اپنے رب کے سامنے، تو اس وقت جنات کی ایک جماعت حاضر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے، نبوت والی زبان سے قرآن سنا اور واپس چلے گئے، اور جا کر اپنی قوم کو تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اللہ نے بذریعہ چپ کے قرآن سنا، چپ کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے بذریعہ وحی جب مطلع کیا، تو گویا میں اپنی زبان سے اگر کہوں تو یوں بات بنتی ہے کہ اے نبی آپ طائف میں گئے ہیں، طائف والوں نے آپ کو رسپانس نہیں دیا، آپ مکے میں 10 سال تبلیغ فرما رہے ہیں، آپ مکے والوں کو 10 سال سے تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن رسپانس نہیں آیا۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اے پیغمبر آپ کا دین 4 دان عالم میں پھیلے گا اور ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا۔ میرے پیغمبر کا ارشاد بھی ہے نا کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ پر بڑے تھکاوٹ کے آثار تھے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ سے چور چور تھے۔ فاطمہ الزہرا پاس تشریف لائیں اور اپنے ابا کے چہرے سے دھول کو صاف کرنے لگیں اپنے دوپٹے سے، اور کہنے لگیں ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہاں گئے تھے؟ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی گھبرا نہ، تیرے ابا کا دین ہر ریشمی اور سوتی خیمے تک پہنچے گا، ہر اونی سوتی خیمے تک پہنچے گا، ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا۔ تو اللہ نے تو آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ اس مقام پر اللہ نے اپنے نبی کو بتا کر کہ جنات کی ایک جماعت آئی، آپ سے قرآن سنا، صاحب ایمان ہوئی، اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کی، ان کو بھی مسلمان کیا۔ آپ طائف میں گئے تھے، وہ اگر ابھی تک فوری مسلمان نہیں ہوئے تو اے پیغمبر کوئی بات نہیں ہے، آپ پر تو انسان چھوڑ جنات بھی ایمان لائیں گے اور لا چکے۔